قرآن کریم اتنی عظیم اور شان والی کلام ہے، کتاب ہے کہ حق تعالی نے اس کے ساتھ جس چیز کو بھی جوڑا انتہائی شان والی چیزوں کو جوڑا۔ سورہ یوسف میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ بہترین کتاب اللہ نے اپنے فرشتوں میں سے بہترین فرشتہ جبرائیل امین اس کے ذریعے اپنے بہترین رسول پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین مہینے میں ماہ رمضان میں بہترین شہر میں شہر عالم مکۃ المکرمہ میں بہترین لغت میں لغت عرب کے اندر حق تعالی نے اس کو نازل فرمایا، اور یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تورات اللہ کی کتاب تو ہے مگر اللہ کا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی کتاب تو ہے مگر اللہ کا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تورات کی تلاوت نہیں فرمائی اللہ تعالی نے، وہ کتاب عطا فرمائی جبرائیل کو، اور جبرائیل نے آ کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، مگر یہ قرآن کریم کا معاملہ اس طرح نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس کو تلاوت فرمایا اپنی شایان شان، اور جبرائیل امین نے سنا، پھر جبرائیل نے آ کے تلاوت کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، اور آپ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا۔ تو یہ کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس لیے اس کی عظمت اور اس کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی اپنی جو حیثیت ہوتی ہے اس کے کلام کی وہی حیثیت ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کا کلام کلاموں میں سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ایسا کلام ہے کہ اس کا مقابلہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، بالکل اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عصائے موسوی سے بڑا کلام ہے۔ یہ کلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، قرآن کریم حضور کا معجزہ ہے، لیکن اب معجزے تو اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن عطا فرمایا یہ تمام معجزوں سے افضل۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے ان کا عصا، لاٹھی، جس کے بارے میں اللہ نے سوال فرمایا، قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا عصای، یہ لاٹھی ہے، اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کو سہارا اپنا ہاتھ کا سہارا کر لیتا ہوں، اور اس سے میں کیا کرتا ہوں، میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، بکریوں کو بھی ہانکتا ہوں۔ یعنی یہ کام ذکر کیے کہ اس عصا سے اللہ نے فرمایا کہ اس کو پھینکو۔ اب جب وہ پھینکی تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جب اس کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ مٹی کے پرندے بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مٹی کے پرندے بناتے ہیں اور ان میں پھونک مارتے ہیں، وہ اڑنے لگ جاتے ہیں، سچ مچ کا پرندہ بن جاتے ہیں۔ اخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اونٹنی ہے جو پتھر سے نکلی ہے،
اور گابھن ہے یعنی پتھر سے نکلی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے بچہ جنا ہے، یہ ناقہ ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ سارے نبیوں کے معجزات ہیں، اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ عصائے موسوی سے افضل ہے، دم عیسیٰ سے افضل ہے، ناقہ صالح سے افضل معجزہ ہے۔ یہ ان تمام معجزات سے افضل معجزہ ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات عطا فرمائے ان سب سے افضل معجزہ ہے۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی ہے، لیکن ان کی زندگی میں اونٹنی کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردہ فرمایا، ان کا معجزہ عصا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، مگر ان کا معجزہ ختم نہیں ہوا، معجزہ آج بھی موجود ہے، اور صبح قیامت تک یہ موجود رہے گا۔ جب تک قیامت رہے گی یہ معجزہ موجود رہے گا۔ باقی انبیاء کے معجزات وہ نبیوں کے ہاتھ میں تھے، نبیوں کے معجزات امت کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ عصائے موسوی معجزہ تھا لیکن حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، امت کے ہاتھ میں نہیں۔ دم عیسیٰ معجزہ تھا لیکن حضرت عیسیٰ کا پھونک، امت کا پھونک نہیں، مگر یہ قرآن ایسا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ امت کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم اور خصوصی فضل ہے۔ سابقہ نبیوں کو جو کتابیں ملی تھیں، نبی ان کی تلاوت فرماتے تھے اور پڑھتے تھے، اور ان کے احکام امت کو بتلاتے تھے۔ امت کے ذمہ صرف ان احکامات پر عمل تھا، لیکن یہ کتاب نبی نے بھی پڑھی اور امت بھی پڑھتی ہے اس کتاب کو۔ سابقہ نبیوں کی کتاب صرف نبیوں کی مجلس میں پڑھی جاتی تھی، جب وہ موجود ہوتے تھے جس مجلس میں، اس مجلس میں یعنی وہ پڑھتے تھے، اور یہ ہر مجلس میں پڑھی جا رہی ہے قرآن کریم۔ تو بھائی یہ بڑی عظیم کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے۔ اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں اجازت ہے کہ تم بھی پڑھ سکتے ہو، اور نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ تلاوت پر اجر ہے، ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ پوری کتاب پڑھو گے تمہیں ثواب ملے گا، بلکہ فرمایا ہر آیت پر، ہر لفظ پر، بلکہ ہر حرف پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی کم سے کم۔ کیسی کتاب ہے؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے زمانے میں ہندوؤں نے یہ پروپوگنڈا شروع کیا ایک مندر کے بارے میں کہ یہ جی کتنا پرانا ہے، ہزاروں سال پہلے کا ہے، سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ تو گرا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی مسجدیں وہ کچھ عرصے بعد وہ تعمیر گر جاتی ہے، ان کو رنگ روغن کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ختم ہونے والا مذہب ہے اور ہندو باقی رہنے والا اور قائم رہنے والا مذہب ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ اب پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا جواب، اس کا تو کوئی جواب نہیں، یہ تو اس نے ایسی ایک بات بتائی، اس کا یعنی اس دلیل کا کوئی علم سے تو تعلق نہیں۔ لیکن اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی دیجیے، آپ کیا جواب، اس کا کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے فرمایا ایسے نہیں، جس مندر کی بات ہو رہی ہے میں اس مندر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اس کا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا چلیے، انہوں نے کہا فلاں وقت میں آؤں گا، فلاں دن فلاں وقت آؤں گا اور اس مندر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اس کا جواب دوں گا۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے، وہاں مسلمان بھی موجود ہیں
اور ہندو بھی موجود ہیں کہ آپ جواب دیجیے۔ اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور انگلی سے یوں اشارہ کرتے تھے، اب اس کے کھڑکیاں ٹوٹنی شروع ہوگی مندر کی، روشن دان ٹوٹ رہے ہیں، دیواریں ہل رہی ہیں۔ وہ ہندو پنڈت جو ہے وہ آ کے قدموں میں گر گیا کہ بس کیجیے بس کیجیے۔ اب یہ رک گئے۔ اس نے کہا کہ جی یہ ماجرا کیا ہے، آپ مجھے بتلائیے تو صحیح۔ انہوں نے یہی آیت پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ان کا میں نے تو یہ آیت پڑھی ہے، اشارہ کیا کہ اگر یہ قرآن پڑھا جاتا پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ گر جاتے۔ انہوں نے فرمایا یہاں تو قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، یہ تو مسجد اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہاں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، 5 ٹائم قرآن پڑھا جاتا ہے، تم کہتے ہو کہ وہ گر جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن کیسی عظیم الشان کتاب ہے، کیسی لا ریب کتاب ہے۔ یہ بحر ہے، بحر سمندر ہے، لیکن دنیا کا جو سمندر ہے اس کا کنارے موجود ہیں، اس کے کنارے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی کنارہ تو ہوگا، لیکن یہ ایسا بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو سکتا ہے کہ جہاں سمندر نہ ہو اور اس کو ضرورت بھی نہ ہو، لیکن دنیا میں کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسا ایک انسان بھی نہیں ہے کہ جس کو اس کی ضرورت نہ ہو، قرآن کی ضرورت نہ ہو۔ قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، بوڑھوں کو ضرورت ہے، بڑوں کو ضرورت ہے، امیروں کی ضرورت ہے، غریبوں کی ضرورت ہے، مردوں عورتوں کی ضرورت ہے۔ قرآن سب کی ضرورت ہے، قرآن کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ جیسے یہ انسان بھائی کیا ہوا، اس کی روح ختم ہو گئی بھائی، اب یہ مردہ ہے، روح نکل گئی ہے، ڈاکٹر کی روح نکل گئی ہے، اب حکیم کی روح نکل گئی، طاقتور کی روح نکل گئی، افسر کی روح نکل گئی، اب وہ افسر نہیں ہے، اب وہ مردہ ہو چکا ہے۔ قرآن روح العالم ہے، روح السماوات والارض ہے، یہ آسمان و زمین کی کل کائنات کی روح، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح روح نکلنے سے انسان مر جاتا ہے، جب یہ کائنات کی روح نکل جائے گی اس کے بعد کائنات باقی نہیں رہے گی۔ روایات میں ہے قرب قیامت میں ایک دن لوگ دیکھیں گے کعبہ غائب ہو جائے گا اپنی جگہ سے، اور ابھی اسی پریشانی میں ہوں گے، اسی گفتگو میں ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے آپس میں کہ بیت اللہ شریف غائب ہو گیا اپنی جگہ سے، اب خالی جگہ ہے، کہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں قرآن کریم کے جو نسخے ہیں ان کے نقوش حروف ختم ہو گئے، خالی اوراق باقی ہیں قرآن۔ بس اس کے بعد پھر کیا ہے، آندھیاں ہیں، طوفان، بارشیں، اور اس کے بعد کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ روح ہے، اس لیے حدیث پاک میں اس گھر کو ویران قرار دیا گیا جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس دل کو ویران قرار دیا گیا ہے، وہ آباد نہیں ہے جس کا تلاوت کا معمول نہیں ہے۔ معمول آپ سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی دل کیا پڑھ لیا، شوق ہوا پڑھ لیا، ارادہ بنا پڑھ لیا، کبھی نیکی کا جذبہ ہوا تو قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اور ویسے نہیں۔ روٹین کہتے ہیں روز مرہ کا کام جو انسان کی معمول میں شامل ہو، معمول، روٹین، جس کے قرآن کریم پڑھنے کا معمول نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، فرمایا وہ ویران دل ہے۔ جس طرح ایک گھر ویران ہوتا ہے کہ اس میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، اسی طرح یہ دل ویران ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم آباد ہونا چاہتے ہیں، شاد ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آباد رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت صرف ماہ رمضان میں نہیں ہے،
قرآن کریم کی تلاوت ہر روز ہے، ہر مہینے میں ہے، ہر دن میں ہے، پوری زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ لیکن آج کون ہے تلاوت کرنے والا؟ نہ بوڑھوں کا معمول، نہ جوانوں کا معمول، نہ بچوں کا معمول، کون پڑھے گا؟ پھر ہم قرآن سے دور ہوئے۔ مسلمان نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا ہے تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن کریم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے دربار میں استغاثہ فرمائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ یا رب ان قومی، اے میرے اللہ، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا تھا، اس کی طرف پیٹ کر لی تھی۔ کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے خلاف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ دائر کریں گے، اللہ کے دربار میں شکوہ کریں گے، شکایت فرمائیں گے۔ اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سفارشی اللہ کے رسول بنیں گے، جن کے سفارشی اللہ کا قرآن بنے گا۔ فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارشی ہیں، اور ایسے سفارشی ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ سفارشی بنیں گے، شفاعت کروائیں گے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم پڑھنے والے لوگ ان کو معمولی نہ سمجھیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ تم میں وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ اب یہاں دیکھیے، ڈاکٹر کو بہترین نہیں کہا، حکیم کو بہترین نہیں کہا کہ یہ مسیحا ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ جو صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے ہیں، یہ بہت سے، یہ سب سے بہترین ہیں، سب سے افضل ہیں، نہیں فرمایا۔ جس طرح ساری کتابوں میں اور کلاموں میں قرآن سب سے افضل ہے، اسی طرح سارے انسانوں میں قرآن کریم پڑھنے والے لوگ وہ سب سے افضل ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بڑے بہترین لوگ ہیں جن کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قرار دے رہے ہیں، ان کے بہترین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اکرموا حملۃ القرآن، کہ یہ جو قرآن والے لوگ ہیں نا، ان کی عزت کیا کرو۔ کیوں؟ من اکرمہم فقد اکرم اللہ، کہ ان کی عزت کرنا گویا کہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے، کہ ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کا احترام وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے وہ ان لوگوں کی تعظیم کرے۔ اکرموا حملۃ القرآن، اس لیے حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن کریم پڑھانے والا، پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والا بنائے رکھے۔ تین ہی چیزیں، یا پڑھنے والے بنو، یا پڑھانے والے، یا پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، تو انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے۔ آج امت مسلمہ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑے، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو، اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ قائم کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا تعلق مضبوط فرمائے۔